نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر۔ کعبے میں ولادت ہوئی مسجد میں شہادت، کعبے میں ولادت ہوئی مسجد میں شہادت، ہوگا نہ ہوا کوئی بھی حیدر کے برابر۔ لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر۔ رشک آئے فردوس مکینوں کو بھی ان پر، رشک آئے فردوس مکینوں کو بھی ان پر، رہتے ہیں جو خوش بخت تیرے گھر کے برابر۔ جبریل امی کرتے ہیں جس در کی غلامی، جبریل امی کرتے ہیں جس در کی غلامی، اے کاش رہوں میں بھی اس در کے برابر۔ ہر روز اٹھاتے ہیں حضوری کا مزہ، ہر روز اٹھاتے ہیں حضوری کے مزے، جو ہے کوئی بھلا ہے کون بھلا ان کے مقدر کے برابر۔ سرکار کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، ہیں گرچہ گناہ میرے سمندر کے برابر۔ نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، نادان انہیں اپنا سا کہتے ہیں نیازی، قطرہ نہیں ہوتا کبھی گوہر کے برابر۔ برادران اسلام، آج 21 رمضان مبارک شہادت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے امت مسلمہ کے حال زار پر رحم فرمائے۔ سامعین احتشام، جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کون ہے؟ کون جناب علی؟ اخی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں محبوب کریم علیہ السلام کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ مواخات مدینہ کے موقع پر جب انصار و مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا جا رہا تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ پریشان کھڑے تھے کہ سب کو بھائی بھائی بنا دیا، مجھے کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے آپ کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہیں محبوب کریم علیہ السلام کی تربیت خاصہ بھی حاصل ہے، کہ دوسرے صحابہ کوئی جوانی میں آیا، کوئی جوانی گزار کر آیا تو کوئی بڑھاپے میں محبوب کریم علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہوا۔ محبوب کریم علیہ السلام کے آپ کی برگاہ میں بچپن میں آنے والے، یا یوں کہہ لیں محبوب کریم علیہ السلام کے دست اقدس پر آپ کی گود میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی آنکھیں کھولی۔ بچپن سے ہی محبوب کریم علیہ السلام کی تربیت خاص حاصل تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے جب ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان کو اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، تو کبھی دو زانو بیٹھے نظر آئے، عبادت کرتے نظر آئے، تو پوچھا، اے آقا یہ کیا ہے؟ اے میرے بھائی یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، اے علی جس رب نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے میں اس کی بندگی کرتا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرنے لگے، پھر مجھے یہ بندگی بڑی پسند ہے، یہ مجھے عمل بڑا پسند ہے، یہ میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، پھر اس کے لیے تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ تو آقا دیر کس بات کی، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، اپنے ابا جان سے ایک مرتبہ مشورہ کر لو۔ حضرت علی جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے والد محترم ہیں، ان کے پاس تشریف لے گئے، عرض کی، ابا جان میں اس سچے نبی پر جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اس کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ تو حضرت جناب ابو طالب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، بیٹا مجھ سے بھی زیادہ
محمد تمہارا بھلا چاہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں تم ویسا کر دو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، کون علی جو ہجرت کے موقع پر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر، وہ بستر کہ جس رات کفار ننگی تلواریں لے کر آپ کے گھر کا پہرا دے رہے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے، تو اس رات جس ہستی کو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر آرام کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر صبح اٹھ کر مکے والوں کی امانتیں انہیں واپس کر کے مدینہ شریف کی ہجرت کے لیے تشریف لے گئے، وہ علی، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں اپنا بھائی بنایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم وہ علی ہیں جو فاتح خیبر ہیں، کہ خیبر کے موقع پر جب مسلمانوں کی طرف سے خیبر کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا لیکن فتح میسر نہیں ہوتی تھی، تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، کل اس شخص کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ساری رات عبادتیں کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے گزر گئی، یا اللہ یہ دولت ہمیں نصیب ہو، خواہشات کرتے ہوئے پتہ نہیں کس کو یہ دولت نصیب ہوگی، یہ اعزاز کس کو حاصل ہوگا۔ صبح جب ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اس کی آنکھیں دکھتی ہیں تو وہ آرام کر رہے ہیں۔ تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی کو بلاؤ۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بلایا گیا، اشوب چشم کی وجہ سے آپ نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا علی یہ جھنڈا پکڑو، آج اللہ نے تیرے ہاتھ پر فتح لکھی ہے۔ تو حضرت علی نے اشوب چشم کا ذکر کیا، تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن مبارک حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، اشوب چشم یوں کفر ہوا۔ بعد میں کسی نے پوچھا ہے علی بتاؤ تو صحیح ذرا اپنی آنکھ کا حال، تو حضرت علی کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم، جو آنکھ صحیح تھی اس سے بھی زیادہ اس آنکھ سے دکھتا ہے مجھے جس پر حضور نے لعاب لگایا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، کون علی؟ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں ارشاد فرمایا اسد اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کا شعر، کہ مرحب نے جب للکارا آپ کو تو کہا بھتیجے تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، میں بڑے بڑے پلوانوں کو اکھاڑنے والا ہوں، بڑے بڑے پلوانوں کو میں زیر کرنے والا ہوں، تم میرے مد مقابل آئے، جاؤ کوئی پلوان بھیجو۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا میں تمہیں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، البتہ اتنا جانتا ہوں میرے رب نے اور میرے محبوب نے مجھے شعر کہا ہے اسد اللہ و رسولی، اور پھر دنیا نے دیکھا چشم زدن میں مرحب کو ایک ہی تلوار سے زمین پہ ڈھیر کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ امی جان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ عقد نکاح کا شرف حاصل ہوا، اور پھر یہ وہ گھرانہ بنا کہ جنہیں جنت کی سرداری عطا ہوئی، یہ وہ گھرانہ بنا کہ جن کی دعاؤں سے لوگ فلاح پانے لگے اور جن کی بددعاؤں سے دنیا ڈرنے لگی، کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو جنت کے مالک ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس شان اور ٹھاٹ کے ساتھ زندگی گزاری کہ ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اس طریقے سے گزاری کہ راوی لکھتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جب کبھی مسجد میں جاتے، مسجد میں وضو کرتے ہوئے جب بھی وضو کرتے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، پیلا پڑ جاتا۔ لوگوں نے پوچھا ہے علی تو میدان جنگ کا شجاع ہے، بہادر انسان ہے، تیرے چہرے کا رنگ کیوں پیلا پڑ جاتا ہے جب تو مسجد میں آتا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کس عظیم ہستی کی بارگاہ میں آیا ہوں، اپنے رب کا خوف میرے چہرے پہ جو ہے وہ تمتماتا پھر رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے آپ کو کسی جنگ میں تیر لگا اور تیر اس قدر پیوست ہو گیا کہ تیر نکالنے والے نے کہا علی آپ کو درخت سے باندھنا پڑے گا، تیر نکلنے کی درد بڑا ہے اور اتنا شدت کے ساتھ درد ہوگا کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ارشاد فرمایا اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جب میں اپنے رب کی بندگی کرنے لگوں تو میں اپنے رب کی بندگی میں اتنا مست ہو جاتا ہوں، تم اس وقت تیر نکال لینا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا جب آپ نے نماز کی نیت باندھی قیام کی حالت میں، تیر نکالنے والے نے تیر نکال لیا لیکن آپ کو محسوس تک نہ ہوا۔ پھر یہ ہستی 40 ہجری کو 21 رمضان مبارک اس دنیا سے پردہ فرما گئی، اپنے رب کے حضور پیش ہو گئی۔ وصال سے 2 دن قبل
ابن ملجم نے صبح کی نماز کے وقت، کہ جب صبح کے وقت آپ دروازہ مدینہ کا ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کے لوگوں کو اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے کہہ کر، لوگوں آ جاؤ، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے نماز بہتر ہے، آؤ رب کے حضور بندگی کر لو۔ پھر جب آپ نماز پڑھانے لگے، سر سجدے میں رکھا، تو ابن ملجم نے، اس ملعون نے زہر آلود خنجر آپ کے سر میں مارا، آپ کا سر زخمی ہو گیا۔ پھر اس وقت آپ نے جب سر اٹھایا تو آپ کی داڑھی خون آلود تھی۔ یہ وہ بشارت تھی کہ جب آپ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، اس قدر بیمار ہوئے کہ زندگی کی امید چھوڑنے لگے، آپ نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ تو میرے محبوب نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، علی ابھی تیرا آخری وقت نہیں آیا، تیرا آخری وقت تب ہوگا جب تیری داڑھی خون آلود ہوگی۔ بے ہوشی سے جب ہوش میں آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی عزت کی قسم، علی آج کامیاب ہو گیا ہے۔ بعض نے 60 سال عمر لکھی، بعض نے 63 سال لکھی۔ 63 سال کی عمر میں 40 ہجری کو صبح فجر کے وقت آپ کو زخمی جو کیا گیا، تو یوں آپ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے صدقے امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، اللہ غزہ کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔